حسن علی کی فائنل میں 3 وکٹیں، سری لنکا، جنوبی افریقہ اور سیمی فائنل میں انگلینڈ کے خلاف بھی 3 وکٹیں لیں۔ پورے ٹورنامنٹ میں 13 وکٹیں لینے پر پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیے گئے۔ حسن علی نے اپنی کامیابی اپنے اہل خانہ کے نام کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگلا ہدف دنیا کا بہترین بالر بننا ہے۔ شاندار فتح کے بعد حسن علی نے لندن سے وطن واپسی پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ آ رہے ہیں اپنے گھر والوں اور اپنے ہم وطنوں کا سر فخر سے بلند کر کے، اور گجرا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا پیار، کہ چیمپئن ہو کے آ رہا ہوں، پاکستان کی عزت بنا کے آ رہا ہوں۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی شاندار فتح پر بھارتی میڈیا کو تو سانپ سونگ گیا، لیکن بعض بالی ووڈ سٹارز نے گرین شرٹس کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ فائنل سے پہلے ٹیم پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے والے رشی کپور بھی لائن پر آ گئے۔ بولے، ہاں پاکستان، تم نے ہمیں ہرا دیا، میں تسلیم کرتا ہوں، تم نے تمام شعبوں میں ہم سے بہتر کھیل پیش کیا، بہت بہت مبارک ہو۔ باجی راؤ بھی پاکستان کی جیت پر خوش نظر آیا۔ اداکار رنویر سنگھ نے کہا کہ بعض بہترین ٹیمیں فائنل میں نہ پہنچ سکیں، لیکن پاکستان نے زبردست انداز سے فائنل کھیلا۔ بچن جونیئر یعنی ابھیشیک بچن نے پاکستان کو فائنل جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بہترین ٹیم بن کر کھیلی۔ ہدایت کار اور اداکار فرحان اختر نے کہا کہ بلا شبہ پاکستان نے کھیل کے تمام شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اداکار سدھارتھ ملہوترا بولے، وہ دن بھارت کا نہیں تھا، پاکستان نے اچھا کھیل پیش کیا، مبارک ہو۔ اداکار ورن دھون نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے بھارت سے اچھی کرکٹ کھیلی۔ اس کے علاوہ اداکار رتیش دیشمکھ، ارجن رامپال، بھومن ایرانی اور دیا مرزا نے بھی اس تاریخی فتح پر پاکستان کو نیک تمناؤں کے پیغامات بھیجے۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر اپنے تو خوش ہیں ہی، انٹرنیشنل میڈیا بھی اعتراف کرتا نظر آ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اخبارات کی شہ سرخیاں پاکستان کی فتح کی داستان سنا رہی ہیں۔ کہیں محمد عامر کی 3 وکٹیں ان کا وقار بڑھا رہی ہیں، تو کہیں پاکستانی کھلاڑیوں کا جوش اخبارات کی ہیڈ لائن بنا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم دنیا کی مضبوط ترین ٹیم بن کر ابھری۔ سپریم کورٹ کے ججز نے ریمارکس دیے ہیں کہ جے آئی ٹی کو ہراساں کرنا بند کیا جائے، ورنہ انتہائی ناخوشگوار حکم دینے پر مجبور ہوں گے۔ آئی بی کس اختیار کے تحت ہر معاملے میں ناک پھنسا رہی ہے؟ جے آئی ٹی کو تحقیقات میں مشکلات سے متعلق درخواست کی سپریم کورٹ میں سماعت 3 رکنی عمل درآمد بینچ نے کی۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا۔ الزام ہے کہ ایس سی سی پی کا ریکارڈ ٹیمپر کیا گیا، یہ جرم کون سا بنتا ہے؟ الزام کی تحقیقات کون سا ادارہ کرے گا، پولیس یا ایف آئی اے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، ریکارڈ ٹیمپرنگ پر دفعہ 466 کا جرم بنتا ہے، تاہم ایس سی سی پی نے جے آئی ٹی کی طرف سے لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ جسٹس اعجاز افضل نے کہا، چیئرمین ایس سی سی پی کے خلاف سنگین الزامات ہیں، ہم سمجھ رہے تھے آپ نے بطور اٹارنی جنرل کوئی ایکشن لیا ہوگا۔ اٹارنی جنرل صاحب، آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، آپ کو کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے۔ آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ بادی النظر میں الزامات غلط ہیں۔ میڈیا میں بھی کچھ لوگ بغیر جانے تبصرے کرتے ہیں، حقائق جانے بغیر بہت کچھ کہا گیا۔ پہلے بھی کہا تھا کہ آسمان گرے یا زمین پھٹ جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، خاموش تماشائی نہیں بنیں گے۔ جسٹس عظمت سعید نے اٹارنی جنرل سے کہا، جے آئی ٹی نے آئی بی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہراساں کرتے ہیں، اب بتانا ہوگا کہ آئی بی کا کام اور مینڈیٹ کیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، آئی بی کو کس نے اختیار دیا ہے کہ جے آئی ٹی ارکان کے فیملی والوں کو ہراساں کیا جائے؟ آئی بی کو یہ اختیار کس قانون کے تحت ملا کہ مانیٹرنگ اور ڈیٹا اکٹھا کرے؟ آئی بی نے کس اتھارٹی کے تحت تحقیقات کی؟ آئی بی کس اختیار کے تحت ہر معاملے میں ناک پھنسا رہی ہے؟ جسٹس عظمت سعید بولے، آئی بی سے کاغذ نکلتا ہے اور ایک پرائیویٹ آدمی کے پاس جاتا ہے، آئی بی نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ آئی بی کا کام ریاست کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کی ذات کے لیے۔ اٹارنی جنرل صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھائیں گے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، کس اعتماد کے ساتھ آئی بی کی دستاویز عدالت میں درخواست کے ساتھ لگائی گئی؟ پہلے اس ذریعے کو پکڑیں گے جس نے درخواست گزار کو مواد دیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، ڈی جی آئی بی کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے، ایف آئی اے معاملے کی تحقیقات کر سکتا ہے۔ جسٹس عظمت سعید بولے، کیا آئی بی کی تحقیقات ایف آئی اے کرے گا؟ جسٹس اعجاز افضل نے کہا، جے آئی ٹی ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنا کام جاری رکھے، عدالت کا اختیار سماعت میڈیا سے ریگولیٹ نہیں ہوتا۔ جسٹس اعجاز افضل نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا، اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ اپنی حد میں رہیں۔ حکومت کے 8 مختلف لوگ مختلف چینلز پر جا کر جے آئی ٹی پر اعتراض کرتے ہیں، ہم نوٹ کر رہے ہیں، مناسب فیصلہ جاری کریں گے، ہمارا کام بلا امتیاز قانون کی حکمرانی ہے۔
سپریم کورٹ نے ایس سی سی پی کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا معاملہ ایف آئی اے کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ڈی جی خود اس معاملے کو دیکھیں اور عمل درآمد رپورٹ دیں۔ کیس کی مزید سماعت 20 جون کو ہوگی۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی اور ساتھی رپورٹر اعزاز سید اور اویس یوسف زئی کے ساتھ قمبر زیدی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ فرشتے بھی لگا دو تو ملک میں کرپشن نہیں رکے گی۔ کرپشن ملک کے سسٹم کو ڈیریل کر رہی ہے۔ کراچی میں پارٹی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عارف الوی کی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے قومی کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی جیتنے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں کرپشن کا ٹیلنٹ خوفناک ہے، یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا جاتا ہے۔ کرپشن سے اداروں کو پاک کرنا ہے تبھی سسٹم ٹھیک ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سندھ میں سڑکیں صرف کاغذات تک ہی محدود ہیں۔ کرپشن کا ٹیلنٹ تو خوفناک ہے اس ملک میں، کہ یہ جو چھوٹا سا ٹیلنٹ ہے یہ امیر ہوتا جا رہا ہے، ساری قوم کو مقروض کرتا جا رہا ہے، پیسہ یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج دیتا ہے۔ دبئی میں 800-900 ارب روپے کی پراپرٹی پچھلے 4 سال میں خریدی ہے اس کرپشن کے ٹیلنٹ ہیں۔ یہاں لوگوں کے پاس سندھ میں آپ چلے جائیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں صرف کاغذات میں۔ اس سے قبل ایم کیو ایم کے رہنما پیر زمان شاہ اور فنکشن لیگ کے جان شیر جنیجو نے عمران خان سے ملاقات کی اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ کیمرامین شیر ضمیر کے ساتھ امامہ ملک، جیو نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ جھنگ میں حویلی بہادر شاہ گیس پاور پلانٹ سے آج رات آزمائشی پیداوار شروع کی جا رہی ہے۔ ایک ہفتے میں یہ پلانٹ 750 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے لگے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا جھنگ میں حویلی بہادر شاہ گیس پاور پلانٹ کا دورہ۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں اندھیروں کے ساتھ ساتھ اندھیروں کے حامیوں سے بھی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ صنعتوں کی طرح گھریلو صارفین کو بھی مطلوبہ بجلی فراہم کر کے دم لیں گے۔ حویلی بہادر شاہ پلانٹ نیشنل گریڈ کو جلد ہی 750 میگا واٹ بجلی فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میں صحت عامہ سے متعلق اجلاس کی صدارت کی، جس میں معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی کے جاری کردہ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں بھی داخلوں کی میرٹ پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مناسب لائحہ عمل طے کیا جائے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز کی کمی پوری کرنے کے لیے خصوصی پیکیج دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت عامہ کی بہتری کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک کو قطر تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنا چاہیے۔ خطے میں نیا تنازع باہر کے ملک کے آنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان قطر تنازع پر ثالثی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ Pakistan is a big country and an important member of the Islamic families in the world. They can have very important and effective role in this matter. They can do everything that they can come for the peace and tranquility in the region, and especially for the settle down the tension among the Muslim countries. Last question, do you have any concern on Rahil Sharif's appointment? Still, do you have any concern on this appointment? We talked about the matter many times with our brothers in Pakistan, and we believe that very soon Pakistan, as usual, they take the right and proper decision regarding to the matter. لاہور قلندرز کے مالک فواد نعیم رانا نے ڈربن کی فرینچائز حاصل کر لی۔ لاہور قلندرز کرکٹ کی دنیا میں ایک قدم اور آگے۔ پی ایس ایل کا بڑا نام لاہور قلندرز اب دنیا میں اپنا لوہا منوانے کو تیار۔ لاہور قلندرز نے T20 گلوبل لیگ جنوبی افریقہ میں ڈربن قلندرز خرید لی۔ لاہور کے بعد ڈربن قلندر ہوگا۔ ڈربن جو آپ کو پتا ہے کہ ویری لارج ایشین پاپولیشن از دیئر، سو انشاءاللہ وی ول میک ڈربن a قلندر city also.